مجھے جوائن کریں وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ علی صاحب آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا جو مسئلہ تھا اس کے لیے جو کمیٹی بنی مذاکرات کے لیے، آپ اس کمیٹی کا حصہ تھے، بڑی اچھی بات ہے، یہ معاملات حل ہو گئے ہیں، معاملات طے پا گئے ہیں، لیکن جو کچھ اسلام آباد میں دیکھا، جس طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کیا گیا، تشدد کیا گیا، لاٹھی چارج، آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، کیا یہ سب کچھ کیے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا تھا؟ کیوں اتنی نوبت آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت شکریہ۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ all is well that ends well، تو ایک سال کی جدوجہد تھی سرکاری ملازمین کی، اور تقریباً کئی مہینوں سے میں اور خٹک صاحب ان سے انگیج بھی کر رہے تھے۔ ایک تو میں اس چیز کو ایکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں وہ تقریباً ساری تاریخ میں بہت پرامن رہے۔ کل کا دن ایک ایسا تھا جو کہ کوئی زیادہ خوشگوار دن نہیں تھا، nobody would want to see those pictures again، لیکن بعض اوقات جو انتظامیہ ہے ان کو کچھ سٹیپس لینے پڑتے ہیں، کچھ ایکسیس تھوڑی بہت ان کی طرف سے بھی ہوئی ہوگی جو ملازمین ہیں، اور کچھ پولیس نے اس کو تھوڑا کیا، لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج ہوا ہے بہت تاریخی ہوا ہے، اس وجہ سے نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے نا، اسپیشل برانچ کے جو افسر تھے اشتیاق صاحب، ان کی کل ڈیتھ ہو گئی، بڑا افسوس ہوا۔ اس سارے واقعے کے دوران ہی ہوا نا، اتنی زیادہ آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی، اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہاں جی، اس کا سب کو افسوس ہے، اور وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ کا کنٹرول بعض اوقات نہیں رہتا۔ جب ایک دفعہ ایک احتجاج ہوتا ہے اور لیڈران جو ہیں ان کے بعض اوقات تھوڑا بہت کنٹرول سے جب نکلتا ہے تو پھر وہ ایک ریباؤنڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ابھی میں تھوڑا لیٹ بھی پروگرام میں اس لیے جوائن کیا کہ میں اور پرویز خٹک صاحب اسی ڈی چوک میں گئے جہاں آج سے چند مہینے پہلے ہم پہلی بار ان کو ایڈریس کرنے گئے تھے۔ میری تو خیر دوسری بار تھی خٹک صاحب کے ساتھ، پہلی بار خان صاحب نے ہمیں بھیجا، وزیر اعظم صاحب نے ڈائریکشن دی، ان کے حکم پہ ہم گئے، وہاں سے سٹارٹ لیا، اور یہ چند مہینوں کی جدوجہد آج ایسے تاریخی موڑ پہ ختم ہوئی ہے جو میں آپ کے چینل کی وساطت سے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ تنخواہیں ہر حکومت بڑھاتی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی بڑھائی، نون نے بھی، ہم نے بھی بڑھا دی، لیکن اس میں جو کچھ اور جو بنیادی چینجز ہم نے کی ہیں، یہ وہ ڈیمانڈز جو ان کے ڈیمانڈز تھے ملازمین کے، جو ہماری حکومت نے ایکسیپٹ کیے، سپورٹ کیا، 25% تو انکریز ہم نے کر دیا، لیکن جو ڈسپیرٹی ختم کرنے کے لیے، جس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ایک ملازم جو فار ایگزامپل ایک بی پی ایس 17 میں ہے یا 18 میں ہے، فرض کریں وہ 1.5 لاکھ ایک ادارے میں لے رہا ہے، اسی اسکیل کا بیچارہ دوسرا ملازم 75، 80، 85 ہزار لے رہا ہے۔ جو اناملی ہے اس کو ہم نے ختم کیا ہے، اس کے لیے ڈائریکشن دی ہے، اپ گریڈیشن کے لیے ڈائریکشن دی ہے۔ یہ دو بڑے کام ہیں۔ تیسرا بڑا کام یہ ہے کہ سرکاری ملازم جب ریٹائر ہوتا ہے اس کی ساری جمع پونجی اس کا پینشن ہوتی ہے۔ ان کی بڑی ڈیمانڈ تھی اور کئی دہائیوں سے تھی سرکاری ملازمین کی، اس کو پلیز اپریشیٹ کیجیے اور سمجھیے۔ بالکل سے اچھا، کل اس کے احتجاج میں ظاہر ہے 22ویں گریڈ 21ویں گریڈ کے افسر تو نہیں تھے، لیکن حکومت کو شک و شبہات بھی تھے کہ شاید بڑے افسران اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ سیاسی جماعتیں۔ ہاں بتائیں۔ اس پہ بھی آج خوشخبریوں کا دن ہے، اس پہ بھی خوشخبری سناتا ہوں، لیکن جو اصل بات ہے اس کی طرف آنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں خود ایک سرکاری ملازم کا بیٹا ہوں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میرے والد صاحب ایک سرکاری افسر تھے، حالانکہ دادا سیاست دان تھے، لیکن سرکاری ملازم کا مجھے پتہ ہے اس کی مشکلات کا۔ ایڈ ہاک ریلیف کی ڈیمانڈ تھی کہ ایڈ ہاک ریلیف جو ہر تنخواہ میں ہمیں ملتا ہے اس کو بیسک پے کا حصہ بنائیں۔ اس کا ایڈوانٹیج جو ہے، اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایڈ ہاک ریلیف تو ویسے بھی آپ دے رہے ہیں تو ایکسٹرا پیسے حکومت کو نہیں دینے پڑتے، لیکن جب آپ بیسک پے میں ڈالتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پینشن کے وقت آپ کی پینشن بیسک پے بنتی ہے، تو ایڈ ہاک ریلیف جب اس کا حصہ بنتی ہے تو آپ کی پینشن بڑھ جاتی ہے۔ اس کا اصل فائدہ پینشنرز کو بھی ملتا ہے، یہ جو ایڈ ہاک ریلیف ہم نے ضم کیا ہے۔ اور چوتھا جو ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ کے کرم سے جو 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے، تیسرے میں الائز ہے، ان کو بھی ڈائریکشن دی ہے کہ وہ بھی اس کو فالو کریں۔ اور نارملی میرے سوال کا جواب دے دیں، بڑے سرکاری ملازمین نے سپورٹ کیا اس احتجاج کو؟ جو خدشات آپ لوگوں کو شاید بیک پہ وہ ہیں۔ دیکھیں ان کی خواہش تو تھی، میں کسی پہ بلیم نہیں لگانا چاہتا، لیکن ان کو خوشخبری یہ ہے کہ 1 سے 19 تک ہم نے یہ سارا بڑھا دیا ہے، لیکن بجٹ میں 1 سے 22 ہے، تو وہ سارا کا سارا پاکستان کا سرکاری ملازم لاکھوں کو انشاءاللہ ریلیف ملے گا 1 سے 19 تک۔ ابھی 4 مہینے کا یہ مل گیا ہے، اور جون سے آگے سب کے سب جو ہیں ان کو ملے گا جی۔ اچھا، یہ تو ہوگی خوشخبری، لیکن ساری خوشخبریاں نہیں ہیں، کچھ ایسی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ظاہر ہے جس سے پارٹی کو بھی نقصان ہوگا، اور شاید ہو ہی رہا ہے۔ 3 مارچ کو سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن پنجاب اسمبلی سے آپ لوگوں کے جو لوگ ہیں
وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. کیوں چھوڑ رہے ہیں وہ پارٹی؟ سردار خرم سہیل لغاری صاحب ابھی میرے پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے تھے کیا فائدہ اسی پارٹی میں رہنے کا جب یوتھ کے نعرے لگائے, دیا ان لوگوں کو کچھ نہیں. حلقے میں جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ پچھلے 2.5 سالوں سے بزدار صاحب کی منتیں کر رہے ہیں, بار بار اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں, سنوائی نہیں ہوتی, تنگ آ کے چھوڑ دی. وہ کہتے ہیں صرف میں نہیں ہوں, 5 لوگ میرے ساتھ اور بھی ہیں. یہ تو بڑا نقصان ہے سینٹ انتخابات میں آپ کو علی محمد خان صاحب. ہماری حکومتی جماعت کے رکن ہیں اور ہمارے بھائی ہیں. میں کبھی بھی پارٹی امور جو ہے وہ پبلکلی ڈسکس نہیں کرتا, اور ناراضگی بھی ہوتی ہے, ان کو منا بھی لیا جائے گا. صرف ایک ہلکا سا اشارہ میں کروں گا کہ کیوں ہم لوگوں کے ضمیر وغیرہ سارے الیکشن, سینٹ کے الیکشن کے وقت جاگتے ہیں. اور دوسرا, یوتھ کی بات میں کوئی نہ بتائے. پاکستان کی سیاست میں یوتھ کو اگر مقام دیا ہے اور کہیں لے کے کوئی گیا ہے, اس کا نام عمران خان ہے. یہ جتنا آپ کی اس وقت لیڈرشپ ہے, مراد سعید یوتھ ہے, حماد اظہر فیڈرل منسٹر یوتھ ہے, شہریار خان افریدی یوتھ ہے, آپ کا جو ناراض لوگ ہیں ان کو بھی تو سنے نا, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں فنڈز ملتے نہیں ہیں, ہمارے حلقے میں کام ہوتے نہیں ہیں. جو سن لینا پھر. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج کہا کہ کل مجھے واٹس ایپ پر کسی نے کچھ دستاویزات بھیجی ہیں, حلقہ NA 65, یہ سب جانتے ہیں کس کا حلقہ ہے, سالک حسین صاحب کا یہ حلقہ ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں پر بھاری بھرکم فنڈز جاری کیے گئے. تو یہ تو ڈسکریمنیشن ہے نا سر. اب میں اس کو دیکھیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب محترم ہے. میں چونکہ خود وکیل ہوں, سپریم کورٹ میں ایز اے وکیل, ایز اے جونیئر پیش ہوتا رہا ہوں, ایز اے جونیئر ہائی کورٹ میں ایز اے وکیل پیش ہوتا رہا ہوں. اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی ایسی بات کریں جو کسی جج صاحب کے, ان کی عزت کے خلاف ہو. تو میں تو ان پہ کامنٹ بالکل ریزرو کرتا ہوں, کوئی میں ان پہ بات نہیں کرتا. صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کے تمام علاقوں میں لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ بلند کیا جائے. اسکیمیں پانی کی, روڈوں کی, وہ ایک پروسیس کے تحت قانون کے مطابق دی جائیں, اور وہاں لوگوں کا 5 لوگ ناراض معیار زندگی ہو بلند گئے, ایک تو چھوڑ گئے نا, وہ کہہ رہے ہیں اور لوگ ہیں ان کے پیچھے. کوئی بات کرنے کی کوشش کریں گے, کو منانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, سیاست نام ہی ایک انگیجمنٹ کا ہے, اور آپ ایک بڑی جماعت جب ہوتے ہیں, جب آپ کی 3 صوبوں میں حکومت ہو, ایک کولیشن, 2 پیورلی اپنی پارٹی کی, مرکز میں بھی حکومت ہو, سینٹ میں بھی آپ کی اکثریت آنے والی ہو, تو یہ دیکھیں لڑائی, شور جو آپ کو سنائی دیتا ہے نا, یہ بات میری سنیں, شور ہمیشہ زندوں کے بیچ میں ہوتا ہے, قبرستان میں شور نہیں ہوتا. کسی کا دماغ خراب ہے, جا کے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا کوئی ٹکٹ لے رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. سارا لوگ ادھر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کا جھنڈا اور تحریک انصاف کا نام اور بلے کا نشان جو ہے وہ کامیابی کا نشان ہے. کامیابی کے نشان کے پیچھے سارے دوڑے پھرتے ہیں. لیکن ناراض اتحادیوں کو منانے میں دیر نہیں کرتے آپ لوگ, اپنوں کو منانے میں پہل نہیں کرتے. لیکن آپس میں یہ بڑی جماعتوں میں تھوڑے بہت مسائل رہتے ہیں. ہمارے پاس سینئر لیڈرشپ موجود ہے, مسائل پھر اس حد تک رہنے چاہیے نا کہ حل بھی ہو جائیں, لوگ پارٹیاں چھوڑنا شروع ہو جائیں تو یہ اچھا امیج نہیں جاتا. یہی میں بات کر رہی ہوں نا, اتحادی پارٹی چھوڑنے کی دھمکی بھی دے دیں, بات کر دیں, تو آپ لوگ جو ہے نا بالکل تیار ہو جاتے ہیں منانے کے لیے, دیر نہیں کرتے. اور اپنے لوگ پارٹی چھوڑ کے جائیں, پتہ ہے کوئی فرق تو پڑے گا نہیں, ہماری حکومت تو چل رہی ہے, چلتی رہے گی. لیکن ایک بات ہے کہ آج پورا پاکستان بڑا خوش ہے. سرکاری ملازمین لاکھوں کی تعداد میں ریلیف مل گئی. TLP والوں سے مذاکرات کامیاب ہو گئے. شیخ صاحب نے بڑا رول پلے کیا ہے ان مذاکرات میں بھی, یا سرکاری ملازمین والا بھی, سب بڑے خوش ہیں. تھوڑا سا بس یہ ہے کہ ایک آدمی آج پورے پاکستان میں بہت اداس ہوگا, تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرے. وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب میرے ساتھ تھے.